اب یہاں سے آپ جائیں گے تکویر 81 19 20 21 انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، بڑی قوت والا، نزدیک عرش والے کے ٹھہرائے ہے، یا ٹھہرنے کی جگہ عرش والے کے نزدیک ہے، اطاعت کیا جائے، وہی امانت دار بھی۔ اب اللہ نے اس کو دیکھیں، میں نے کہا تھا یہ جو ہے کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کی روح کے ذریعے۔ قول کس کا یہ رسول کریم کا قول ہے، اور یہ جو رسول کریم ہے یہ اللہ کہہ رہے یہ جبریل کی طرف اشارہ، روح الامین کہ ذی قوت عند ذی العرش، جو عرش ہے اللہ کا، عرش جو اللہ کا عرش جہاں پر ہے اس کے قریب ہے یہ روح الامین، روح القدس، یعنی بڑی قوت والا، نزدیک ٹھہرنے کی جگہ اس کے عرش کے نزدیک ہے، روح الامین کا، روح الامین القدس، اور مطاعن اس کی اطاعت کی جائے، ثم امین، اور وہی امانت دار ہے، ٹرسٹ وردی ہے، اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ ایک تو جگہ قول رسول کہہ کے یہ بتائے یہ کس کا قول ہو گیا، روح الامین روح القدس کا، لیکن جس بشر سے مل کے ہو گیا اس کے تھرو اگر آ رہی ہے تو وہ آگے لکھا ہوا ہے۔ الحاقہ 69 38 39 40 41 42 فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ میں یہاں سے میں نے آگے بھی چلیں گے، یہاں میں اللہ کہہ رہا فلا اقسم بما تبصرون، میں تقسیم نہیں کرتا جو جس کی تمہیں بصارت ہے اور جو بصارت نہیں ہے، یعنی بصارت کا مطلب جس آیات کی آپ کو بصارت ہے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس کی بصارت نہیں ہے آیات کی، پورے قرآن کی اگر فرض کریں میں نے 25 30 40 50 آیت کی مجھے بصارت آ گئی، انڈرسٹینڈنگ آ گئی، اس کی ایسنس مل گئی، اور جس کی بصارت میرے پاس نہیں ہے، رسول کریم کا قول ہے یہ، دونوں طرح، جس کی آیت کی بصارت ہے یا نہیں ہے، انہو لقول رسول کریم، یہ قول رسول کریم ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ ایک آیت سنائیں وہ رسول کریم کا قول ہو گیا، اس کے ساتھ ایک شعر سنا دے اور کہیں یہ شعر جو ہے اس نے اس آیت کو کلیئرفائی کر دیا، تو وہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے ولا بقول کاہن، یہ کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے آیت سنائی کہانی سنا دی، قلیلا ما تذکرون، تم کمی یاد رکھتے ہو۔ تو اب یہاں بات یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول کریم کا قول جو ہے چاہے روح الامین کا ہو یا وہ بشر کے تھرو آ رہا ہو، دونوں جو ہیں وہ قول رسول ہیں، پہلے رسول روح الامین کا ذکر کیا، اب یہاں بشر کا، کیسے میں بتاؤں آگے دیکھیے، کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا، اگر تو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال، لَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ضرور پکڑتے تیرا دائنا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تیری شہرہ کاٹ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شہرہ کاٹ دیتا اگر میں یہ ٹھوک رہا ہوتا آپ لوگوں کے اوپر۔ تو رسول کریم کا قول ہے، یہ امانت دار روح ہے، یہ اللہ کے عرش مکین کے پاس ہے، اور جس بشر کے تھرو آ رہی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے، اس کو بھی، دونوں کے سیم ہے نا، چاہے روح الامین بولے چاہے اگر اللہ نے آپ کے پاس بھیج دی تو وہ بھی بات میرے منہ سے اگر آئی تب بھی وہی ہے، فرق نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنا نام لے، ہمارا نام لے کے کچھ بعض اقوال کہتا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا، تو اس کی شہرہ ہاتھ پکڑ کے دائنا پکڑ کے شہرہ کاٹ دیتا میں۔ تو رسول کا قول ہے یہ، رسول کا قول یعنی اللہ کا بھیجے ہوئے کا قول، اللہ نے جو روح الامین روح القدس ہے اس کا قول، اس کا قول ہے، اور جو بشر کے تھرو آ رہا ہے وہ بھی اس کا رسول کا قول ہے، دونوں قول رسول کا ہے۔ جہاں میرے الفاظ ہیں وہ الگ ہیں، جب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں وہ میں ہوں، لیکن جب میں قرآن کی طرف جو پوائنٹ آؤٹ کرا وہ رسول کا قول ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، یہ فرسو کی حدیث کتاب ہے، کہتے ہیں یہ قول رسول ہے اور یہ قول اللہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ قول رسول ہے، یہ قول اللہ ہے، قول اللہ، جبکہ یہ کلام اللہ ہے اور رسول کا قول ہے۔ یہ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کی، قول رسول، رسول کا کہا ہوا، رسول روح الامین کا کہا ہوا،
امانت داروں کا کہا بشر میں سے نکلا ہے تو رسول کا، اگر اللہ کے پاس سے آیت ہے وہ رسول کا قول، یہ جتنی آیتیں ہیں یہ سب رسول کا قول ہے. صحیح ہے. سورہ مؤمنون 23 68 اور 69. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. بس یہ قول پر کہاوت پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے پاس جو ان کے پہلے کے آبا و اجداد آبا تھے ان کے پاس نہیں آیا، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، بس ان کے لیے بہروپی بنے ہوئے ہیں. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تدبر نہیں کر رہے قول پر، یعنی یہ قول رسول پہ اگر آپ غور کریں گے، یہ جو قول رسول پہ آپ غور کریں گے، یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول کو پہچان نہیں رہے، فہم لہو منکرون، یا ان کے منکر ہوئے ہیں یا ڈسگائز کر رہے ہیں. تو یہ جو قول رسول ہے کتاب، یہ جو قول رسول ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ قول رسول ہے. اس پہ جب آپ غور کریں گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے وہ. تو کوئی آدمی اگر کوئی اور قول کہے کہ وہ رسول کی پہچان نہیں ہے، کوئی اور کتاب میں کہیں پر بھی رسول کی پہچان نہیں ملی، کیونکہ اللہ کا نازل کردہ جو ہے وہ رسول کی پہچان ہے. تو اللہ کہہ رہے تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ جو ہے انہ لقول رسول کریم جو ہے وہ رول امین کا قول ہے یا کسی بشر میں سے رسول آیا ہے اس کا قول ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں قول جو بھی قول ہے رسول کی کرام، تو رسول کی پہچان کیا ہے جو اس کو کوٹ کر رہا ہے. یہ میں جو بول رہا ہوں وہ نہیں، جو یہاں لکھا پڑھ رہا ہوں وہ پھر کلیئر کر رہا ہوں، جو یہاں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا یہ قول رسول ہے، یہ قول رسول ہے. یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پہ اگر غور کرو گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی؟ رسول کی. رسول کی پہچان سے، رسول کی پہچان جو ہے وہ قول رسول کی ہے، اور قول رسول کیا ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کو جب بولیں گے تو یہ قول رسول ہے، یعنی رسول جو آیا تھا اس کا بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، رول امین کی طرف سے جو آیا تھا. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بنا رکھا ہے یہ پوری کتاب کو قول رسول، قال لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا، ایک پوائنٹ بھی نہیں رسول کا قول، وہ ایک، سمجھنا میری بات کو آپ، کیونکہ جو اللہ نازل کرتا ہے وہ قول رسول ہے، جو اللہ کے رسول نے بھیجے اس کتاب، یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی اسپرٹ جو ہے وہ قول رسول ہے. دوسری کتابوں میں کہیں نہیں یہ قول رسول، وہ بشر کا قول ہے، کسی آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں لکھا. اور اس کی میں ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کوئی آدمی اس پر روم میں کوئی بھی آدمی یا کبھی بھی کوئی عالم، کوئی بزرگ جو آپ جانتے ہیں میرے پاس لائیے، اس سے میں پوچھوں تم سچ بولتے ہو 100%؟ بتائیے آپ کی نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو دنیا میں 100% سچ بولے گا؟ نہیں ممکن ہے نا. تو آج سے 14 سال پہلے جن رجال کی انہوں نے ریسرچ کی ہے وہ سچ بولتے تھے کیا؟ جو ان سے منسوب کہہ دیا رسول کا قول ہے وہ، کہ انہوں نے کہا رسول، انہوں نے کہا قال رسول اللہ، قال انہوں نے کہا رسول نے کہا، وہ جتنے ہیں سچے ہیں. تو اللہ کہتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق، سچ صرف اللہ بول سکتا ہے. الحق من ربک، حق تمہارے رب سے، فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والے مت ہو جاؤ. خامخواہ بنا دے اتنے سارے لوگوں نے کہ وہ سچے تھے، وہ سچے تھے، وہ سچے، رسول نے کہا. آج آپ خود جانتے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو 100% سچ بولے، نہیں بول سکتا وہ. اور پھر آپ جو لکھ کے چلے جانا کالا کر کے وہ سچے تھے ان پہ تحقیق کی، وہ سچے تھے تحقیق کی، وہ سچے تھے تحقیق کی. ارے آج تو بتا دو ایک آدمی سچے، دن رات جھوٹ بولے چلے جا رہے دنیا میں، ہر بات کی نالج نہیں ہے آپ کے پاس، اور کہنے وہ ہم نے بڑا ریسرچ ہے، علم و رجال ہے، یہ رجال پہ تحقیق کی ہے، رجال مرد، تحقیق یہ کہ مرد سچے تھے. ایسے کون سے مرد پیدا ہوتے ہیں بھائی؟ جب آپ بھی پیدا ہوتا کوئی سچا. اچھا جی، قول رسول سمجھ گئے؟ قول رسول سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ رسول کی پہچان بھی سمجھ میں آ گئی. قول سے پہچانیں گے آپ، قول سے، میں نہیں، یہ میری طرف مت دیکھیں. یہ سورہ منافقون 63 اس کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اب اللہ کہہ رہا ہے جو منافق ہیں تیرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اور گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً
تو اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تو اس کا رسول ہے، اور اللہ شہادت گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، رسول قول رسول کا ہے، یہ قول رسول ہے نا، اس سے جو کوئی بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے، تو وہ رسول کی پہچان ہے، وہ بھی پیچھے پڑ دیکھا ہم نے۔ تو لوگوں نے آن کے کہا منافق ہونا کیا، منافق آتے ہیں تیرے پاس اور یہ وہ کوٹ کر رہا ہے کیونکہ آئے تھے، تو ظاہر تو قول رسول ہو گیا نا، وہ رسول قول بتا رہے ہیں نا، تو وہ آن گئے آپ رسول اللہ کے بھائی، بالکل منافقون۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ نے تو بس پڑھایا اس کو، اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے منافقین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب میں آپ کو چلیے یوں دیکھیں، اب اذان میں اللہ اکبر کے بعد آتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کہتے ہیں نا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ۔ پھر ہم جب نماز صلاح قائم کرتے ہیں اس کے بعد اتحیات اللہ والصلوات والطیبات، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہتے نہیں کہتے آپ؟ آج تک کہتے آ رہے ہیں، میں بھی کہتا آ رہا ہوں۔ اب کوشچن میرا یہ ہے، گواہی کیسے دی آپ نے رسول کے بارے میں؟ اب رسول کو گواہ کیسے دیں گے آپ؟ کوئی آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ رسول کو پہچانتے ہیں؟ آج تو سننا ہے قول رسول سے پہچانا، سنا نہیں آپ نے؟ ابھی وہ قول رسول کو سمجھ رہے تھے، وہ رسول قول ہے۔ آج سنا آپ نے یہ رسول قول ہے، اس سے گواہی دی آپ نے آج، اس سے پہلے ایسی گواہی آ رہی جھوٹی، تو اللہ کے منافق جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیونکہ آپ نے ویریفائی نہیں کیا۔ میں نے تو کوشش کر کے ویریفائی کر کے بات کر رہا ہوں، تو میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ بھئی اس کی پہچان یہ ہے، جب آپ نے پہچان دی تو میں گواہی دی، میں نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں کوئی الہ سوا اللہ کے محمد رسول ہیں، اللہ کے نبیوں کی مہر ہے، نبی کی مہر تو کھائی گئے آپ، وہ تو بولتے ہی نہیں آپ، اور آخری لگا دیا نبی، آخری کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، اللہ اول بھی اور آخر بھی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ منافقون جو ہیں وہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ویریفائی نہیں کیا ہوا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم اتحیات میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور اذان میں گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ، پھر جب مسلمان ہو جاتا ہے ایک آدمی، چلو بھائی کلمہ پڑھو، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی بچپن میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہے نا؟ تو یہ پروف ہے آپ کے پاس کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ ایویڈنس کیا ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے ایویڈنس اس کتاب میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو رسول اللہ بھیجتا ہے جو رسول امین، رسول امین ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کا، یہ قول رسول ہے، کتاب کے اندر جو لکھا ہے یہ قول رسول، اس کی کہنے والا، اس کی آیت کو کوٹ کرنے والا اپنا اس کا ورڈ نہیں، وہ جو کوٹ کی آیت وہ قول رسول ہے، اس سے رسول کی پہچان ہے، کیا کوٹ کون کر رہا ہے۔ اب میں اگر کوٹ کر رہا ہوں تو وہ رسول قول ہو گیا، میں خود بول رہا ہوں تو وہ میرا قول ہے، وہ رسول قول نہیں ہے، سمجھ نا؟ جو اللہ کا بھیجا ہوا، رسول کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا، جیسے بادشاہ نے بھیجا ہوا تھا تو اس بادشاہ کے جو بھیجا ہوا آدمی گیا تھا اس کی اپنی باتیں بھی تھیں، لیکن جب بادشاہ کا میسج دیا تو رسول ہوا وہ۔ یہ بات بڑی سمپل ہے، اگر سمجھ جائیں آپ لوگ، آدمی کو اور رسول میں فرق کریں، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات۔ تو اب وہ نیچے کہتا ہے 25 میں 7 میں وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کی طرف فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا جو اس کی جو خبردار کرنے والا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک پرابلم ہے، سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ ہے کہ فرشتے نے آنا ہے آدمی کے پاس تب رسول کو مانیں گے، اپنی طرف سے بول دیے جیسے فرشتے نے آن کے بتانا ہے آدمی کو تو رسول مانیں گے ہم۔ اور یہ کیسا رسول ہے؟ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بشر رسولہ، یہ کیسے ہو گیا؟ بازار نہیں چل سکتا وہ۔ سورہ انعام 6، 8 اور 9 وہی کنٹینیو، وقالوا لو، یہ پریشان آبجیکشن نہیں بیسی ہے رسول بشر پہ، وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کیوں نہیں ایک فرشتہ نازل کیا گیا، اور اگر ہم ایک فرشتہ نازل کر دیتے تو معاملہ پورا ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اور اگر ہم ایک فرشتہ کو رسول بناتے تو اس کو بھی ایک مرد ہی بناتے، اور ضرور ہم نے پہنایا ان سب پر جو وہ پہنے ہوئے۔
اب اللہ یہاں پر بتا رہا ہے لوگوں کی آبجیکشنز بتا رہا ہے. ایک تو کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے رسول, اور ایک یہ بتا رہا ہے کہ رسول جو ہے کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو ان کے ذہن میں یہ جبریل فرشتہ ہے. پتہ ہے آپ کو میں نے جبریل کیا بتایا, کون ہے جبریل؟ روح القدس, روح الامین, اللہ کی روح, اللہ کی امانت دار روح, اللہ کی مقدس روح, اللہ کی ہے وہ روح. اگر اس کو آپ فرشتہ بنا دیں گے تو اللہ کے ساتھ کیا کر دیں گے آپ؟ شرک ہو جائے گا. یہ انہوں نے عیسائی نے کر رکھا ہے, گیبرائیل, گیبرائیل, اسی میں جبرائیل, قرآن میں جبریل ہے, قرآن میں کیا ہے؟ جبریل. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں جبرائیل. یہ یہودی کی لینگویج میں ہے, یہودیوں کی لینگویج بھی ہے ارمیک, وہ جبرائیل کہتے ہیں. وہ وہاں سے بتا رہے ہیں وہ فرشتہ ہے, تو انہوں نے بھی فرشتہ سمجھ لیا. وہ جبرائیل, اسرافیل, اور کیا ہے؟ میکائیل اور اسرائیل. قرآن میں میکالا ہے, میکالا, قرآن میں میکالا, وہاں ہے میکائیل, جبرائیل, جبریل, میکال. فرق ہے. ہم نے سب یہودی قرآن میں لکھا ہوا دیکھا ہی نہیں نا, میکال, جبریل. تو یہاں میں نے بتا دیا کہ یہاں پر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کیوں نہیں آیا, فرشتہ کیوں نہیں آیا. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم نازل کرتے فرشتے تو سارا کام تمام ہو جاتا ہے ان کا.